ہماری رہنمائی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات سے ہوتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پہلے چند ایک ارشاد پہلے سن لیں۔ شعب الایمان کی حدیث ہے کہ جس کے ہاں لڑکے کی ولادت ہو اسے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اسے آداب سکھائے، جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دے۔ اگر بالغ ہونے کے بعد نکاح نہ کیا اور لڑکا مبتلا گناہ ہوا تو اس کا گناہ والد کے سر ہوگا۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ کنز العمال کی حدیث ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا جب تمہیں کف مل جائے تو تم اپنی بچیوں کا نکاح ان سے کر دو۔ خاندان، پیشہ، جو کاروبار کام کاج وغیرہ کر رہا ہے وہ، اس کی اسلام، اس کی دینداری، اس کا حسب نسب، جو بھی اس کے معاملہ جو دیکھنے ہیں یہ آپ نے دیکھ لیے۔ اور 6 چیزیں عموماً آتی ہیں: نسب، اسلام، پیشہ، حریت، آزادی، دیانت اور مال، کہ وہ نان نفقہ وغیرہ سب اس میں آ جائے گا۔ تو حدیث میں آیا کہ جب تمہیں کف مل جائے تو تمہیں اپنی بچیوں کا نکاح ان سے کر دو، اور بچیوں کے معاملے میں ٹال مٹول یعنی آج کل مت کرو۔ پھر وہ رواج جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی بیان کی، یعنی یہاں تک حدیث پاک میں کہ نکاح کرنا عورت کو کنیز بنانا ہے، لہذا غور کر لینا چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو کہاں بیاہ رہا ہے۔ یہ روایتیں اپنے پیش نظر رکھیے کہ یہ جو ٹال مٹول کر کر اپنی بچیوں کو بوڑھی کر دیتے ہیں، یہ غور کریں، اور وہ اسلامی بہنیں بھی غور کریں جو نکاح آ رہا ہوتا ہے، مگر لڑکیاں بھی آج کل عجیب و غریب مزاج کی مالک ہو چکی ہیں۔ نہیں، ابھی تو ایجوکیشن لینی ہے، ابھی تو ماسٹرز کرنا ہے، ابھی تو یہ کرنا ہے، ابھی تو وہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو فلاں کیا ہے۔ عمر ہو گئی تھی مگر بس وہ ابھی نخرے نہیں جا رہے، کل کو رشتے آنے بند ہو جائیں گے تو پھر نخرے بھی جواب دینا شروع کر دیں گے۔ لہذا جب رشتہ آئے، کف مل جائے، معقول رشتہ آ گیا، ماں باپ کو چاہیے کہ ہاں کر دیں، لڑکی کو چاہیے کہ وہ اپنی ترکیب بنا لیں، ورنہ اللہ نہ کرے گناہوں میں مبتلا ہونے کے اندیشے۔ پھر اس طرح کے مزاج رکھنے والی لڑکیاں یہ بڑی بھیانک ماحول اور بھیانک صورتوں کا شکار ہوتی ہیں۔ ابھی ان کو آزادی اچھی لگتی ہے، مگر یہ آزادی جس منزل پہ لا کر وہ کھڑا کرتی ہے نا، وہاں پر یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ اس لیے میری اسلامی بہنوں، میں تمہارا بھائی تمہیں سمجھا رہا ہوں، مان جاؤ، اور ایسا کوئی کام مت کرو جس سے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو کل شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اسلام نے چادر اور 4 دیواری دی ہے، اس کو غنیمت جانو اور اس کے اندر رہ کر اپنی زندگی کے دن گزارو، اور اپنی پارسائی اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرو۔ غیر محرم سے یوں بھاگو جیسے سانپ سے بھاگا جاتا ہے۔